باقی جانوروں کے بھی بچے ہوتے ہیں، لیکن اونٹنی کا بچہ اگر اونٹنی سے جدا کر دیا جائے، وہ جس طرح اچھلتا کودتا بے چینی کا اظہار کرتا ہے، وہ مراد ہے کہ سیدنا علی رسول اللہ کے آگے پیچھے اسی طرح دوڑا کرتے تھے۔ یہ الفاظ بھی موجود ہیں، جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے آگے پیچھے دوڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کی، رسول اللہ کے بیٹے بھی تھے، داماد بھی تھے، بیٹے بھی تھے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے محبتوں کے بہت سے انداز اپنائے ہیں، بہت سے انداز اپنائے، اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بہت سے انداز اپنائے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کو بہت سے عمل کر کے بھی دکھائے ہیں۔ سیدنا علی نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ کے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، سفر کی دعا پڑھی اور مبالغے کے ساتھ مسکرانے لگے اور کہا اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، میری گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ جب کہا اور مسکرائے تو لوگوں نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین اسی طریقے سے دعا پڑھی تھی اور اسی طرح مسکرائے تھے، یعنی مسکراہٹ کی بھی اتباع کی۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب بندہ یہ دعا پڑھ کے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو اللہ عرش کی بلندیوں پہ مسکرا اٹھتے۔ یہ آج بھی سنت محدثین کی جو زندہ ہے، سواری کے اوپر سوار ہوتے ہوئے مسکرانا، اس دعا کو پڑھ کے مغفرت کی دعا کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت کا تسلسل ہے اور پیروی ہے۔ اور محبت کے انداز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکا، قاصد کو کہا دروازہ کھولیے اور جو آئے اسے جنت کی بشارت دے دیجیے۔ دروازہ کھٹکا، کون آئے؟ حضرت ابو بکر۔ پھر آئے، کہا دروازہ کھٹکا، جس نے کھٹکایا اس کو جنت کی بشارت دو۔ یہ جنت کی بشارت دینے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے حکم سے دے رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ جبریل امین ہے جو رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں اب جو دروازہ کھٹکائے گا اس کو بھی جنت کی بشارت دے دینا، اس کو بھی جنت کی بشارت دے دینا۔ رسول اللہ کا علی سے محبت اور پیار کا انداز دیکھیے کہ اللہ کا قاصد رسول اللہ کو بتا رہا ہے بار بار اب دروازہ کھٹکے گا، جو آئے گا جنت کی بشارت دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مچل اٹھے اور ہاتھوں کو بلند کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، اور قاصد کو کہا اب بھی جو آئے گا اسے جنت کی بشارت دے دینا، اور ہاتھوں کو اٹھایا، اے اللہ اب کی بار علی کو بھیج، اب کی بار علی کو بھیج دے تاکہ وہ بھی جنت کی بشارت پالے۔ یہ محبت تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے اور حضرت علی سے اس قدر محبت کی ہے کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے کوئی کنیت ابو حسن، ابو الحسین، ابو الحسن، کوئی کنیت اتنی پسند نہیں جو کنیت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور وہ کنیت کیا تھی؟ ابو تراب۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی ناراض ہو کے مسجد میں جا کے سو رہے تھے، تو مسجد میں جب سوئے اس وقت میں ایسی قلین وغیرہ تو نہیں تھے ہوتے، تو الٹے اور کروٹ لینے کی وجہ سے جسم کے اوپر ساری مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے مسجد گئے اور خبر ہوا کہ علی ناراض ہے۔ ازواجی زندگی میں ناراضگی میاں بیوی کی ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اپنے اس بیٹے کو، اپنے اس داماد کو اٹھاتے اور کہتے ہیں قم یا ابا تراب، اور یہ ان کی کنیت ہمیشہ کے لیے پکی ہو گئی۔ یعنی مٹی والے، مٹی کے باپ ویسے ٹرانسلیشن ہے لیکن مٹی لگی ہوئی تھی، کھڑے ہو جائیے، اور خود حضرت علی کے کپڑوں کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی محبت کا انداز ہے، حضرت علی کو لے کے سیدہ فاطمہ کے پاس چلے گئے اور فاطمہ کو دائیں لٹایا، علی کو بائیں لٹایا، اور درمیان میں خود لیٹ گئے اور علی کا ہاتھ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں تھما دیا کہ صلح ہو گئی ہے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔